رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو 3 اعمال میں بے حد اضافہ محسوس کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اعمال میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ عام دنوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ قیام اللیل بھی کرتے تھے، عام دنوں میں روزے بھی رکھتے تھے، عام دنوں میں بھی عبادات میں محنت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس قدر ہوتی تھی کہ ان کے پاؤں میں جو ہے وہ سوجن ہو جایا کرتی تھی، اگر اس سے بھی وہ زیادہ محنت کرتے تھے تو وہ کتنی زیادہ محنت ہوتی ہو۔ دوسری بات، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بے انتہا خرچ کیا کرتے تھے، بے انتہا خرچ کیا کرتے تھے، اپنا ہاتھ کھول دیتے تھے۔ He was used to spend like a wind۔ کیا مطلب ہے اس ایکسپریشن کا؟ کہ مطلب جیسے ہوا چیزوں کو اڑا کے لے کے جا رہی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال کو اس طرح خرچ کر رہے ہوتے تھے جیسے ہوا سے اڑ رہا ہے۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں کئی زیادہ اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ مناجات سے کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے میں بہت ڈیڈیکیٹڈ وقت دعا کو دیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 چیزیں جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آبزرو کیا کرتے تھے، ان کی نجی زندگی سے ان کو واقفیت تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 چیزوں میں، عبادات میں، صدقہ میں اور دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک اضافہ دیکھا کرتے تھے، وہ کئی زیادہ اس میں زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں اپنے جسم کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ روح کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے ہی ڈیڈیکیٹڈ ٹو روح۔ اگر ہم اس پورے مہینے کی سیٹ اپ کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی روح کے لیے ہے۔ جسم کا کھانا پینا بھی بند، جسم کے لیے سونا بھی کم، جسم کے لیے آرام بھی کم، کیونکہ اب عبادت میں رات میں قیام بھی کرنا ہے، جسم کے لیے لذتیں بھی کم، دن کا پورا حصہ جو ہے آپ گھر والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری ریسٹرکشنز جو ڈالی گئی ہیں وہ جسم کی لذتوں، جسم کی خواہشات کو کم کے لیے رکھا گیا، اور اس کے بدلے جو ہے وہ ہر چیز میں روح کی ایلیویشن کو رکھی گئی۔ فرض نماز کو 7 گنا زیادہ اضافہ، نفل عبادت کو فرض کے برابر اضافہ، ہر چیز کے اندر ایک پش 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 پش۔ رمضان کا مہینہ روح کا مہینہ، لہٰذا ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جسم کو تھکا دینے میں ہم کوئی کمال نہیں کریں گے، یہ تو اس مہینے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ This is what the month dictates out of us۔ اور ہم نے اپنے مہینے کو تھکانا ہے، ہم نے اللہ کو یہ کر کے دکھانا ہے کہ یا اللہ، ہم آپ کی عبادت، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے بھی اپنے آپ کو عبادتوں میں بڑھا دیا۔ ہم کمزور ہیں، ان جیسی عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنی عبادت ضرور کی جس سے ہمارا جسم تھک گیا۔ کوئی ایک تو ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں بھی نیند کو ترسیں، تو ایک تو ایسا وقت آئے کہ ہم بھی جسم میں اپنی درد محسوس کریں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ سکیں کہ یا اللہ، آپ کی خاطر ہم نے بھی اپنے آپ کو تھکانے کی کوشش کی۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگیں گے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔